السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیہ ٹیچر سحرش۔ آج ہم اسلامیہ کے لیکچر میں حج اور اس کی اہمیت کے بارے میں دوبارہ سے پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے آلریڈی پڑھ لیا ہوا ہے، لیکن آج ہم اسے دوبارہ سے دیکھیں گے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو اس کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ حج اور اس کی اہمیت۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے حج 5واں رکن ہے، اور یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ ارادے سے مراد سفر کرنا جو حج کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے مسلمان اختیار کرتے ہیں۔ یہ مسلمان عازمین حج کہلاتے ہیں جو سعودیہ عرب کے شہر مکہ معظمہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف میں اور دوسرے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جامع عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے، مطلب کہ اکٹھا کر کے ان کو کہتے ہیں۔ یہ عبادات مناسک حج کہلاتی ہے۔ یہ 8 ذوالحج کی صبح سے شروع ہوتی ہے اور مسلمان 5 دن جاری رہتی ہے اور 12 ذوالحج کی شام کو مکمل ہوتی ہے، اور اس حج کو مبارک فریضہ ادا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مکہ معظمہ بیت اللہ شریف واقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے اس عمل کو قبول فرما لے، ان کی اولاد میں سے فرما بردار امت پیدا فرمائے اور اس شہر کو امن و ثمرات کا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ، عبادات کا مرکز ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ حج کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ حج کی ادائیگی ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مطلب جو باحیثیت حج ادا کر سکتا ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ حج لازمی ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور لوگوں پر خدا کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدر رکھے اور اس کا حج کرے۔ دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی ہو کر۔ اس لیے اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حج لازمی ادا کریں۔ اس کے بعد ہے ہم مختصر سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی ہم لوگوں نے حج کیسی عبادت ہے، یہ جامع اور عالمگیر عبادت ہے، اور ہم لوگوں نے ابھی یہ پڑھا ہے کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے، وہ ہے عاقل، بالغ، صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ پڑھا کہ اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے یعنی فرض ہے۔ حج ادا کرنے والوں کو کیا وعید سنائی ہے؟ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اس سے کوئی فرق نہیں اس بات کے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ اور آپ کو پتہ ہے حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ادا کرنے کے فوائد ہیں۔ کتنے فوائد ہیں؟ حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ کون سے مقام پر حاجی سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں؟ منا کے مقام پر حاجی سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرے اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ اسے دوبارہ دیکھیں، اور یہ مختصر سوال آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں اور اس کو باقاعدہ لکھنا بھی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔